پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین سے اتنا بے انتہا محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو پیٹھ کے اوپر سے ہٹایا نہیں، اتارا نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ پیچھے جو نماز پڑھنے والے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، انہیں یہ سجدہ بہت بھاری ہونے لگا، گنا گزرنے لگی، دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ایک صحابی نے سر اٹھا کے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر سوار ہے۔ انہوں نے چاہا کہ امام حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ سے اتار دیں۔ جو ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ نہیں، رہنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اس وقت تک تو سر کو نہیں اٹھائے جب تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے وہاں سے ہٹ نہ گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ امام حسین کا مرتبہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کرنا گوارا کیا، لیکن امام حسین کو اپنے پیٹھ سے ہٹانا گوارا نہیں کیا۔ دوستوں عزیزوں، عاشورے کے دن، محرم الحرام 10 محرم کے دن پیارے حسین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار بتایا، ان کا کیا عالم تھا کہ ان سبائیوں نے، ان شیعوں نے، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، جن بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، جن سوائیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، انہوں نے ہی حضرت امام حسین کو شہید کروایا۔ عجیب ماجرا ہے۔ ایسے وقت میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سبائیوں نے، ان شیعوں نے جنہوں نے بادشاہت کے لیے امام حسین کو، امام حسن کو ورغلایا تھا، امام حسین کو ورغلایا، انہوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے دوست اور عزیزوں، یزید جو اپنے آپ کو امیر المؤمنین بننا چاہتا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے تاکہ سارے کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور وہ وہاں کا امیر المؤمنین بن جائے۔ لیکن دوستو عزیزوں، پیارے نواسے کو یہ کیسا گوارا ہوگا کہ اس یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے جس کے دربار کے اندر میں شراب کا دور چلتا تھا، جس نے نہ جانے کتنی قسم کی برائیاں اس کے دربار میں ہوتی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اگر میرے اوپر بیعت کر لے تو سارے کے سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے گھرانے والے بھی بیعت ہو جائیں گے۔ میرے دوست عزیزوں، امام حسین نے ان سے انکار کر دیا۔ نوبت یہاں تک کہ آ گئی کہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ 72 نوجوان، بوڑھے، بچے
جو اہل بیت میں سے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان کارساز میں پہنچتے ہیں۔ پیاس کی شدت، میرے دوست اور عزیزوں، گرمی کا موسم، سخت دھوپ، اس کے اندر پیاس کی شدت، روزے کی حالت، نماز کا وقت، عجیب داستان ہے دوستوں۔ ہم اور آپ ہوتے، ہلکی سی بارش ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں کے اندر میں قید ہو جاتے ہیں، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر نہیں نکلتے، بہانہ بارش کا ہو جاتا ہے، اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ دوستو عزیزوں، وہ جنگ کا میدان ہے، وقت نماز کا ہے۔ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی چلو وقت ہے نماز کا، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تم ہی نماز پڑھ لو، تم ہی نماز پڑھ لو۔ تو پتہ چلا میرے دوست عزیزوں، جو نماز کا پابند ہے، جو نماز کا پابند ہے وہ امام حسین کو ماننے والے ہیں، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ یزید کو ماننے والے ہیں۔ میرے دوست عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے اندر اپنے گردن کو کٹوانا منظور کیا، لیکن نانا کے لائے ہوئے دین کے اندر میں کسی قسم کی کمی کو برداشت نہیں کیا۔ سر کٹوانا منظور تھا، نماز چھوڑنا منظور نہیں تھا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ نماز چھوٹ جائے، دنیا نہ چھوٹنی چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔